چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدا حضور جانتے ہیں، جو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا، علم غیب کے منکر، علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے، تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں، تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں۔ خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، خدا کو دیکھ لیا، آمنت باللہ، خدا کو دیکھ لیا، میں بھی پڑھتا ہوں، تو بھی پڑھتا ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں، آمنت باللہ، اللہ ہے، اللہ کو مانتے نہیں مانتے، الحمدللہ ایمان ہے نا اللہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ایمان مفصل بھی دیکھ لیے، ایمان مجمل بھی دیکھ لے، پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، وہ ساری باتیں ایسی ہیں دیکھی کسی نے نہیں، دیکھی کسی نے نہیں، مانتے ہیں، کیوں؟ کس نے کہا؟ نہیں سمجھا؟ اگر حضور کے علم غیب کے قائل نہ ہوئے تو توحید خطرے میں پڑ جائے گی، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، مرنے کا، مر کے اٹھنے کا، اچھی بری تقدیر پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر جو ایمان لاتے ہیں ہم، یہ قبر پر جو پڑھتے ہیں کہ قبر کے اندر کیا ملے گا، نیکوکار کو کیا ہوگا، بدکاروں کو کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، جنت دوزخ، اس پڑھتے ہیں نا، دیکھی تو نہیں، یہ سب کس نے بتایا؟ اعلیٰ حضرت ایک ہی مصرے میں بات کر گئے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، دوسرا مصرع، اور جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں تو عطا فرمائی ہے، اللہ ان لوگوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں۔ ایمان لانے سے پہلے، اسلام جب آیا، ایمان لانے سے پہلے کیا حالت تھی؟ 360 بت تو کعبے کے سامنے اندر تھے، کعبے کے 360 کتنے؟ وہ میں 1 2 3 4 نہیں، 10 20 نہیں، کتنے؟ 360 بت، جن کے یعنی کہ اس وقت ان کے سامنے یہی معبود تھے، انہی کو مانتے تھے،
سامنے تھے، دیکھتے تھے، ایک بھی نہیں 360. میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے. جس کو دیکھ رہے تھے، جو سامنے تھے، تو 360 تھے، اس کو چھوڑ دیا، اور جس کو دیکھا نہیں اس ایک کو مان لیا. کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے گئے، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کبھی کبھی بات بڑی سادی سی ہوتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے، دلائل کی جگہ پر ہیں، لیکن سادی سادی بات، سادی سادی بات. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، القرآن. یہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، جانوں سے زیادہ ان کے مالک ہیں، قریب ہیں. حضور مومنوں سے قریب، جانوں سے زیادہ قریب. جان ابھی دور ہے، حضور جانے میں زیادہ سے زیادہ قریب ہے. حضور مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں دور ہوں، تم تو ہو میرے پاس، سن لو میری پکار. آقا کہتے دور سے نہ پکارو. میں کہتا ہوں دور ثابت تو کر. کچھ کہتے ہیں نا دور سے نہ پکارو، دور سے اللہ ہی پکارو. اللہ کو دور مانتے ہو، تمہاری مت ماری گئی ہے. نحن اقرب من حبل الورید نہیں سنا آپ نے؟ وہ کہتے دور سے نہ پکارو. میں کہتا ہوں دور ثابت تو کر. مومن سے دور نہیں ہے، کسی اور سے ہو تو بولے ہو تک بات، مومن سے تو نہیں. وہ مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. جب بات یہی ہے کہ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا، بلکہ جہاں سے جس نے پکارا حضور جس نے پکارا حضور جانتے ہیں. جبریل آتے آ کر عرض کرتے الف، میرا کا فرماتے فہمت، لام علمت، میم علمت، آ کر کہتے الف، میرا کا فرماتے سمجھ گیا. جبریل کو بھی نہیں پتا اصلی معنی کیا. یہ حروف مقطعات ہیں، یوں کہو یہ کوڈ ورڈ ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوڈ ورڈ. حقیقی معنی صرف اللہ جانے، اللہ کے بتائے سے اس کا محبوب جانے. یعنی جو جبریل لے کے آ رہے ہیں نا ان کو بھی نہیں پتا. کوڈ ورڈ. نہ روح امین، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمز کھلی ازل کی نہیں. ہاں تمہارے لیے حروف مقطعات پڑھتے نا، الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد ہا میم نون یاسین کاف ہا. پڑھتے نہیں پڑھتے؟ حروف مقطعات ہیں. محب نے راز کی بات اس طرح حبیب سے کی، محب نے راز کی بات اس طرح حبیب سے کی، مقطعات کا معنی حضور جانتے ہیں،
فیض اعلیٰ حضرت سے یہ بات میں نے کہی، ہرن نے اونٹ نے چڑیوں نے کی یہی فریاد، ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد، یہیں سے چاہتی ہے گھرانی داد، اور اسی در پر شکرانے نشاط گلائے رنج و عنا کرتے ہیں۔ ہرن نے اونٹ نے چڑیوں نے کی یہی فریاد، کیوں؟ ارے ان کے غم کا مداوا حضور جانتے ہیں، اور حضور نے ان کی شکایت سن کر ان کے غم کا مداوا بھی فرمایا، صرف سن کے نہیں کہا ٹھیک ہے نا، غم کا مداوا بھی فرمایا۔ وہ جانتے تھے نا یہی تو بارگاہ ہے کہ ان کے غم کا مداوا حضور جانتے ہیں۔ ارے ہرن کو بھی پتا ہے، اونٹ کو بھی پتا ہے، چڑیوں کو پتا ہے، بس نہیں پتا تو کسی کو ہی نہیں پتا۔ نہیں سمجھے آپ؟ یعنی کہ ان جانوروں تک کو، ان پرندوں کو، ان سب کو پتا ہے کہ غم کہاں سنانا ہے اور داد رسی کرے گا کون۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لگاؤ نا فتوا بھی، اونٹ پہ لگاؤ کہ اونٹ کون ہے، چڑیا کون ہے، ہرنی کون ہوئی، مشرک، اگرچہ وہ مکلف نہیں ہے لیکن جانوروں کو پتا ہے۔ بلکہ میرے آقا نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پاک ہے کہ سوائے سرکش جنات اور سرکش انسان ساری مخلوق مجھے جانتی ہے اور پہچانتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے جب میں گزرتا تھا تو ایک پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں۔ حضور نے پتھر کو نہیں بولا جو سلام کرتا تھا۔ اے میرے پیارے محبوب کے پیارے امتیوں، ہم درود و سلام پڑھیں گے تو حضور ہمیں کیسے بولیں گے؟ یہ بھی مولا عرض کر دوں، بھول اگر جاؤ تو کیا ہو، وہ ہو جو تم پر گرا ہو، وہ ہو جو ہرگز نہ چاہو، وہ ہو جس کا نام لیتے دشمنوں کا دل اڑا ہو، وہ ہو جس کے رب کی خاطر رات دن وقفے دعا ہو، وہ ہو جس کا نام لیتے دشمنوں کا دل برا ہو، شاد ہو ابلیس سے معلوم، غم کسے اس قہر کا ہو، تم کو ہو واللہ تم کو، جان و دل تم پر فدا۔ حضور تھوڑی بولتے ہیں، وقت پیدائش نہ بھولے کیفا یونسا کیوں قضا ہو، میرے آقا نہیں بھولتے۔ اب ہم ہی ہوں شہر، اب ہم ہی ہوں شہر، آشا ایسی بھولوں سے جدا ہو، حضور ہمیں نہیں بھولتے۔ سن لو اس بات، یہ طے بات ہے کہ حضور آج بھی اپنے امتیوں کو نہیں بھولتے، اس پر بھی احادیث مبارک موجود ہیں، حضور نہیں بھولتے۔ اللہ کیا جانوروں کی سوچ کیسی ہے یار، ان کو بھی پتا ہے یار، ادھر ہی ہے۔ یہ ہرنی کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سیا، یہ ہرنی کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سیا، میں لوٹاؤں گی واللہ حضور جان